الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا إلى آخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یوں قتل کے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل کے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کا نہ سوجھی۔ مت کر خاک کسی خاکی پر اپنی زندگانی کو، مت کر خاک کسی خاکی پر اپنی زندگانی کو، فدا کر جوانی اسی پر جس نے دی جوانی کو۔ محترم حاضرین اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اور اس دنیا میں بسنے والے جتنے مسلمان ہیں، ان تمام انسانوں کو جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ دولت اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اگر دنیا میں انسان کو تمام راحت کی چیزیں، تمام آرام کی چیزیں اور زندگی گزارنے کی ہر ایسی چیزیں مہیا ہو جائے، اس کے پاس آ جائے، جو زندگی میں کبھی تکلیف نہ ہو، لیکن اگر وہ ایمان کی اس نعمت سے محروم ہو گیا تو وہ پھر دنیا میں سمجھو اس کے پاس کوئی چیز نہیں رہی۔ اور اگر انسان کے اندر ایمان جیسی ایک نعمت ہے اور دنیا کی تمام تکلیفیں اس کے پاس اللہ نے دے رکھی ہے اور اس پر وہ خوشحال رہ کر زندگی اسی طرح گزار کر دنیا سے چلا جائے، رضا بالقضاء ہو کر چلا جائے، تو پھر اس کے لیے یہ سمجھا جائے گا کہ دنیا کی تمام چیزیں اس کو مل گئی، اس لیے کہ یہ جو زندگی ہے یہ اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ وہ زندگی اگر کامیاب، وہ زندگی اگر ہمیں پورے طور پر اچھی طرح حاصل ہو جائے تو اس دنیا کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ دنیا زندگی، اس میں تو پریشانی آنی ہے، مصیبتیں آنی ہے، تکلیفیں آنی ہے۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی امتحان کے لیے، اور امتحان ایک ایسی چیز ہے جس میں لوگ پریشانی ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں بول سکتا کہ امتحان ہے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ اب کسی اسٹوڈنٹ سے، کسی طالب علم سے پوچھے کہ امتحان کا زمانہ چل رہا ہے، تمہارے دلوں میں، تمہارے خیالات میں، تمہاری فکر، تمہاری سوچ کیسی ہے؟ تو بولے گا کہ ہمارے ذہن، ہمارے دل میں یہ بات چل رہی کہ پتہ نہیں امتحان میں کیا ہوگا۔ معلوم چلا اس کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی بے چینی اس کے اندر داخل ہے۔ تو دنیا تو یہ امتحان کی جگہ ہے، اور وہ آخرت اصل زندگی ہے۔ اور یہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر ایمان کی دولت سے کوئی محروم ہے تو سمجھے پوری دنیا کے ہر نعمت سے وہ محروم ہے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے اگر ایمان کی دولت اس کے اندر ہے اور دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں ہے اس کے پاس، تو سمجھو وہ ہر طرح سے وہ کامیاب ہے اور کامران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ دین ہی اسلام جو ایسی نعمت تمہیں دی گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک یہی مقبول اور مبرور ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی وہ حقیقت میں مذہب ہے جس کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اسلام کے علاوہ، ایمان کے علاوہ کوئی چیز اختیار کرتا ہے
کوئی مذہب اختیار کرتا ہے، کوئی بدھسٹ مذہب اختیار کر لے، کوئی عیسائی اختیار کر لے، کوئی یہودیت اختیار کر لے، تو اس کا کوئی معنی نہیں، اس کے اللہ کے نزدیک کوئی مقبول بندہ بنا ہی نہیں سکتا سوائے اسلام اور ایمان کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کو ہم مقبول ہے، جسے ہم قبول کریں گے، جسے ہم چاہتے ہیں۔ اگر کوئی اس کے علاوہ دین کو قبول کرتا ہے تو سمجھو وہ ناکام اور نامراد ہے، وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ بظاہر دنیا میں یہ دیکھنے کو لگے گا کہ یہ بہت بڑا دولت مند ہے اور بہت اس کے پاس مال ہے، بہت اسباب ہے، بہت بلڈنگیں ہیں، بہت گاڑیاں ہیں، بہت کاریں ہیں، بظاہر نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں وہ نامراد ہے، ناکامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کر کے میرے پاس آتا ہے تو میں ہرگز اسے قبول نہیں کریں گے، اسے مردود قرار دے دوں گا۔ معلوم چلا کہ اسلام اور ایمان یہ سب سے پوری دنیا کی نعمت میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی پر بنگلہ رہے گا، کسی پر گاڑی رہے گی اور کسی کے پاس بڑی بڑی سلطنتیں رہے گی تو اس سے مقبول ہو جائے گا، وہ بندہ میرے نزدیک محبوب ہوگا، اسے قبولیت سے نوازا جائے گا۔ ہرگز اللہ نے کہا، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اس دین اسلام کو چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے گا تو اس کو ہرگز اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ کے نزدیک وہ محبوب بندہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو دین اسلام کی اس کی اہمیت، اس کی افادیت یہ ہمیں اس وقت معلوم چلے گا جب کہ اس کو ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں۔ صرف ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام نہیں ہے کہ محمد کلمہ پڑھ لینا یہ ایمان ہے اور اللہ کی گواہی، رسول کی گواہی دے رہا، حقیقت میں یہ ایمان ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی ایمان وہ نہیں جس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ صرف کلمہ گو ہو جانا، مسلمان بندہ کا کلمہ پڑھ لینا یہ ایمان کے لیے اور آخرت میں کامیابی کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اللہ نے کچھ اصول بیان کیا ہے اور اس کے تحت چلنے کو کہا ہے، اگر ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تب تو ہم کامیاب ہیں، اگر اختیار نہیں کرتے تو ہم ناکام ہیں۔ اس پرفتن دور میں، اس فتنے کے دور میں، یہ دور جو چل رہا ہے یہ چل رہا ہے پہلے زمانہ کے جو کافر ہوا کرتے تھے، پہلے زمانہ کے جو غیر مسلم ہوا کرتے تھے، وہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے تو مسلمانوں کے سامان پر، مسلمانوں کے جائیداد پر، مسلمانوں کے گاڑیاں پر آج جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے وہ مسلمان کے گاڑیاں پر نہیں، مسلمان کی دولت پر نہیں، مسلمان کے ثروت پر نہیں، مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے جس کی ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فتنے کے دور آنے سے پہلے اپنے اعمال میں مضبوط ہو جاؤ، اپنے اعمال کی طرف بڑھ جاؤ، اتنا مضبوط ہو جاؤ کہ تمہیں فتنہ نظر آئے تو یہ فتنہ تمہارے آگے حائل نہ ہو اور تمہارے اعمال سے تم کو بھٹکا نہ سکے۔ بادروا فی الاعمال فتنا، اپنے اعمال کی طرف خود رغبت کرو۔ فتنہ کے زمانہ میں اللہ کے رسول سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی محسن نہیں ہو سکتا، نہ باپ ہو سکتا ہے، نہ ماں ہو سکتی ہے، نہ بھائی ہو سکتا ہے، نہ بہن ہو سکتی، ہرگز کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول کے اتنے محبوب اور اتنے ہمارے محسن ہیں کہ اتنے چاہنے والے ہیں کہ آنے والے جو فتنہ ہے اور آنے والی جو برائیاں ہیں اس سے بھی ہمیں آگاہ کر کے چل گئے کہ آنے والے فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے، تم کو اس سے بچتے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ صبح مسلم ہوں گے، صبح مسلمان ہوں گے، شام کافر ہوں گے، حتیٰ یمسیا مسلم مؤمنا حتیٰ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کے وقت مسلمان ہوں گے اور شام کے وقت کافر ہوں گے، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کے وقت مسلمان ہوں گے، صبح کے وقت کافر ہوں گے۔ وہ دور آج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جمعہ نماز پڑھ لے،
تو بس ہم کامیاب ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم 5 وقتہ نماز پڑھ لیں ہم کامیاب ہے۔ یہ دور اتنا خطرناک دور ہے کہ ہو نہ ہو اللہ ہماری ایمان کی حفاظت کرے گا تو کر سکتا ہے، ورنہ دور اتنا خراب چل رہا ہے تو پتہ نہیں کہ ہم بھی سامنے مسلمان رہے کہ نہیں رہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، یہ بتا کر چلے گئے اور یہ ہونا ہے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ تمہارا باپ ہے اس میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو بتا کر چلے گئے وہ ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج پوری دنیا میں نظارہ کر دیکھ لے، آج ہم غور نہیں کر رہے ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم کیسے ہیں، ہمارے گھر والے کیسے ہیں، ہمارے گھر والے کا اعمال کیسے ہے، پتہ نہیں ہمارے گھر والے صحیح سلامت ہے کہ نہیں، اس کا ایمان ذرہ برابر دل میں باقی بھی ہے کہ نہیں۔ نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم تو گھر میں مست ہے، باپ الگ مست ہے، ماں الگ مست ہے۔ یہ دور پرفتن دور میں یہ نگرانی کرنے کا وقت ہے، اپنے بچوں کو دیکھ بھال کرنے کا وقت ہے۔ ہم تو سو رہے ہیں، ہمارے ایسے بھی نوجوان ہیں جو یہ تلاش کر رہے ہیں اور جستجو میں ہے کہ پتہ نہیں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں کتنے مرتد ہو چکے ہیں اور کتنے اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ غور کریں گے، معلومات کریں گے تو معلوم ہوگا۔ معلومات کے مطابق صرف ہمارے ملک ہندوستان میں 8 لاکھ ہماری مسلم بہنیں مرتد ہو چکی ہے، دوسرے غیر مسلم کے ساتھ وہ ہاتھ پکڑ کے چلی گئی ہے۔ یہ دین اسلام کو چھوڑ کر دین غیر مذہب کو قبول کر لیے، اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ کیا ہم اور آپ نہیں؟ کیا ہماری مائیں بہنیں، ہم چاہتے ہیں کہ میری مائیں بہنیں ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں؟ ہرگز نہیں چاہتے، تو وہ بھی ہماری دینی مائیں بہنیں ہیں، اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دور آنے والا ہے، وہ دور نظروں سے گزر رہا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، ہمارے دل میں ذرہ برابر کھٹک نہیں ہے کہ پتہ نہیں، ہم تو اپنے ایمان کے بارے نہیں سوچتے کہ ہمارا ایمان کا کیا ہوگا، ہمارا اسلام کا کیا ہوگا۔ آج سب سے بڑا سبب اور ہماری مائیں بہنیں کا مرتد ہو جانا، اسلام سے چھوڑ جانا، دین سے دور ہو جانا، غیروں کا مذہب اختیار کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پر ہم غور کبھی کیا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جمعہ نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم 5 وقتہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم تو ٹھیک ہے۔ نہیں بھائی، اپنے ایمان کے بارے میں ڈرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پتہ نہیں صبح شام مسلمان ہوگا تو شام کافر ہوگا، ہو سکتا ہے ہمارا بھی اس میں نام ہو۔ اسے ڈرتے ڈرتے اللہ سے مانگتے بھی رہنا ہے، اعمال کی طرف بڑھتے بھی رہنا ہے۔ اگر اعمال میں کمزوری آئے گی، ایمان میں کمزوری آئے گی، اعمال میں بڑھوتری ہوگی، ایمان میں بڑھوتری ہوگی۔ ہمارے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اعمال کی طرف دوڑنا پڑے گا، اعمال کو کرنا پڑے گا، اللہ کا حکم کو ماننا پڑے گا، رسول اللہ کا طریقہ کو اختیار کرنا پڑے گا، رسول کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اتارنا پڑے گا۔ اس کی اہمیت ہمیں ہے ہی نہیں۔ اس کی اہمیت معلوم کرنا ہو تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کر لے، اس کی اہمیت معلوم کرنا ہو تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کر لے، اس کی اہمیت معلوم کرنا ہو تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کر لے۔ یوں ہی ہم لوگ صرف زندگی گزار رہے ہیں، صحابہ کی زندگی پڑھیں گے تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا کہ صحابہ کو کتنی تکلیفیں دی گئی اور کیسے کیسے مشقتیں صحابہ نے اٹھایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے، لیکن انہوں نے اعمال کی طرف سبقت کیا، اعمال کو اختیار کیا۔ اللہ کے رسول کے مؤذن کو اللہ نے ایسا مقام دیا کہ اللہ کے رسول کو مؤذن بنا دیا۔ ان کے سینوں پر چٹان رکھ دیا جاتا تھا، گرمی کی سخت ریت کو اوپر لٹا کر ان کے اوپر چٹان رکھ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ایمان سے پھر جاؤ، اسلام کے چھوڑ کر غیر اسلام کو قبول کر لو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن نہیں، انہیں ایمان کی اہمیت تھی، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹھے بیٹھے ایمان انہیں نہیں ملا تھا، انہیں بیٹھے بیٹھے اسلام قبول نہیں کیے تھے، بلکہ اسے تکلیف کے ساتھ، تکلیفیں جھیل کر، مصیبتیں جھیل کر، اپنے جسم کو زخم کر کے اور اس نے ایمان قبول کیا تھا۔ اس کی اہمیت معلوم ہے۔
تب انہوں نے جواب دیا نہیں، میں ہرگز ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا. کہہ رہے تھے آد ہے صرف اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بت یہ پرستی سب بیکار ہے. ہم لوگ یوں ہی ایمان مل جانے سے اور ایمان والے گھر میں پیدا ہو جانے سے یہ سمجھ لیے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان بننا اتنا آسان نہیں، لیکن مسلمان بننے کے بعد جو انعامات ملنے والے ہیں اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول آپ سے محبت ہے، آپ سے عشق ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو. اللہ کے رسول کو فرمایا، اللہ کے صحابی نے رسول کے صحابی نے کہ اللہ کے رسول آپ سے محبت ہے. فرمایا ایک بار اور سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو. پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ سے محبت ہے. فرمایا ایک بار اور سوچ لے کیا تم کیا کہہ رہے ہو. اللہ کے رسول کے صحابی نے فرمایا ہاں آپ سے آپ سچی محبت ہے. بولے پھر تیار ہو جاؤ اس بات کے لیے، تم پر مصیبتیں اور تکلیفیں ایسی آئے گی جیسے کہ پہاڑ سے پانی جلدی سے نیچے آ جاتا ہے، اسی طرح مصیبتیں آئے گی. لیکن اس مصیبت پر جمے رہنا، اس مصیبت پر تکلیف کو برداشت کرنا اور اسلام کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، یہ اصل کمال ہے. اور اس پر جو انعامات اور جو اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے اس کا ہمیں نہ آنکھوں نے زیارت کیا کبھی کر سکتی ہے اور نہ کانوں نے سنا ہے، نہ دل میں اس کا خیال آیا ہے. اللہ نے ایسی نعمتیں ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے اس ایمان اور اسلام کے بدولت. لیکن آج نہ ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے بال بچوں کے اوپر غور کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود تیار نہیں ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ گھر کے جو ماں باپ ہے وہ خود دین سے دور ہے. جب وہ دین سے دور ہوں گے تو اس کے اولاد دین سے کہاں قریب ہو سکتی ہے، اس کے اولاد بھی دین سے دور ہوگی. سب سے پہلے جو مدرسہ اور سب سے پہلے جو اسکول ہوا کرتا ہے بچہ کا، وہ ماں کا گود ہوا کرتا ہے. جیسے اس کو تربیت ہوگی اور جیسے اس کو ٹریننگ دیا جائے گا وہ بڑھتے بڑھتے اس کی ٹریننگ اس کی تربیت بڑے تک وسیع رہے گا. لیکن آج دین اسلام کو جاننے سے اور دین اسلام سے ناواقف صرف ہمارے ماں باپ ہی کے رہنے کی وجہ سے ہمارے اولاد ہماری نسل بگڑ رہی ہے. اس کی ضرورت ہے، اس بات کے سمجھنا ہے کہ ہمیں جو دین اسلام ملا ہے اس کی اہمیت کو سمجھے. ورنہ ہو نہ ہو اللہ نہ کرے ایسا کہ ہم بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ جو شخص ایمان سے پھر گیا اور وہ کافر ہو گیا، کافر ہو کر اس دنیا سے چلا گیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے، وہ جہنمی ہے. اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ایمان تو ایسی چیز ہے کہ اگر وہ اعمال کر کے نہیں گیا تو کم سے کم ایک نہ ایک دن اللہ کے رسول کی شفاعت سے وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جا سکتا ہے. لیکن اگر ایمان سے دل خالی ہو گیا، اگر ایمان کی دامن کو ہم چھوڑ دیے، اسلام کی دامن کو چھوڑ دیے، تو پھر ہمیں جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور وہ دور آنے والا ہے. اللہ کے رسول نے پیشن گوئی فرما دیا ہے کہ ایک دور آئے گا کہ اگر کوئی مومن حقیقی مومن نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوڑے کچڑے کی طرح کنارے پھینک دیں گے. آج وہ دور آ گیا ہے کہ حقیقی مسلمان جو ایمان دل سے نہیں مانتا ہے، صرف ایمان کو ہی مان لیا، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، بس مسلمان کہنے لگا، اپنا نام رکھ لیا آزاد، اپنا نام رکھ لیا احمد. اس طرح کا نام رکھنے سے کامیابی ہرگز نہیں ہو سکتی. کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم کو مان کر رسول اللہ کے طریقے کو زندگی گزار کر ہم چلے جائیں گے تو کامیابی ہے، ورنہ کامیابی نہیں مل سکتی. اللہ نے اعلان کر چکا ہے، اللہ کا اعلان ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ ہم اچھی چیزوں سے ایمان والوں کو اور کافروں کو الگ الگ کر دیں گے. یہ دور چل رہا ہے ہمیں ڈرنے کا، ہم ڈرے اس بات کر کہ اللہ نے ہمیں بھی نہ چھاڑ دے اور اسلام سے محروم نہ کر دے. تو پہلا سبب یہ ہے ایمان اور اسلام کو چھوڑنے کا. آج ہماری ماں بہنیں جو ایمان سے پھر رہی ہے، غیر مسلموں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ایمان کو چھوڑ کر اسلام کو چھوڑ کر جو اپنے غیر اسلام کو قبول کر رہی ہے، اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ ماں باپ کے اندر دین نہیں ہے. یہ غور کرے، نوجوان بوڑھے سب غور کرے. اگر ہمارے اندر دین ہوگے تو ہمارے آنے والی نسل
ہماری اولادیں، ہمارے بیٹے، بال بچے سب ایمان پر قائم رہیں گے۔ اگر ہم اس سے محروم رہے تو ہماری اولاد اور نسل بھی ایمان سے محروم رہے گی۔ دوسرا سبب یہ ہے، یہ دین اسلام کو چھوڑنے کا اور ارتداد اختیار کرنے کا مخلوط تعلیم۔ ہم بچوں کو تعلیم تو دے رہے ہیں، اسلام منع نہیں کرتا کہ انگریزی مت پڑھائیے، اسلام منع نہیں کرتا کہ ہندی مت پڑھائیے، اسلام منع نہیں کرتا کہ بنگالی زبان مت پڑھائیے، اسلام یہ نہیں کہتا وکیل مت بنائیے، اسلام منع نہیں کرتا کہ ڈاکٹر مت بنائیے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ انجینئر مت بنائیے۔ اسلام کہتا ہے کہ وکیل بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، پروفیسر بھی بنائیے، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہونے چاہیے، اس کے اندر دین کا چراغ ہونی چاہیے، اس کے اندر ایمان کا بلبلہ ابلنی چاہیے۔ آج ہم اسکولوں پر اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، یقیناً ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑھے گا، بڑا ہوگا اور کالج میں بھی جائے گا اور پروفیسر بھی بنے گا، وکیل بھی بنے گا، جج بھی بنے گا۔ سوچ اچھی ہے، لیکن سوچ کے ساتھ ساتھ محنتیں بھی اس کے پیچھے اسی ہونی چاہیے۔ آج مسلمان کی حالت یہ ہے کہ بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں تو گاڑی گھر پہ کھڑا ہوتی ہے، بچہ بیٹھا گیا، کیا ہو رہا ہے 8 گھنٹہ میں کچھ خبر نہیں، بچہ شام میں آیا، کھایا اور سویا۔ زندگی میں ایسا ہو ہی رہا ہے، اور یہ نہیں آگے بڑھ کر چلیں گے۔ نوجوان بچے ہوتے ہیں، جب اس کا میٹرک کی بات آتی ہے، کالج کی بات آتی ہے، تو یہاں تک ہوتا ہے کہ گاڑیاں دی جاتی ہے، سائیکلیں دی جاتی ہے، اور بچے اکیلے جا کر، اور دیندار گھر کے یہ لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو برقع لگا کر اور بیٹی کو نقاب پہنا کر گھر سے باہر نکالتے ہیں، اس کے آگے کی زندگی اور آگے کا پروسیس کو دیکھتے نہیں، وہ آگے جا کر اس کے نقاب بدل کر رہتا بھی ہے کہ نہیں، یہ بندہ کبھی سوچتا بھی نہیں ہے، کبھی دیکھتا بھی نہیں، نگرانی بھی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے آج وہ دوسرے کی محبت میں پھنس کر، غیر مسلم کی محبت میں پھنس کر اپنی ایمان جیسی دولت سے گنوا رہی ہے اور اپنی ایمان جیسی دولت کو چھوڑ رہی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں، معلوم کرے تو آج ایسے قوم اور نوجوانوں کو غیر مسلم ٹریننگ دیا جا رہا باضابطہ، اور یہ بتایا جا رہا ہے، اس کو سکھلایا جا رہا ہے، السلام علیکم، کیا خیریت سے ہے، آپ کی مزاج ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ سکھا کر 6 مہینہ 3 مہینے کا ٹریننگ دے کر، اور غیر مسلموں کو مسلمانوں کی اسکولوں میں بھیجا جا رہا ہے، اور اس کو عورتوں کو، بچیوں کو دام محبت میں پھنسا کر اور اس ایمان سے پھیرا جا رہا ہے۔ ان میں تحقیق نہیں ہے، تحقیق کرے تو 6 مہینے کا ٹریننگ دیا جا رہا باضابطہ، اور ٹریننگ میں بس یوں ہی نہیں کہ تم جاؤ، بلکہ اس کے ساتھ اس کو انعامات بھی نوازا جا رہا ہے کہ 2.5 لاکھ کا چیک فوراً لکھ کے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک بلڈنگ اس کو الاٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے تم کو یہ نوکریاں بھی دی جائے گی۔ یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ پیچھے کا کھیل، جس سے مسلمان آج آنکھ بند کر کے سو رہا ہے، بلکہ آنکھ کھول کر سو رہا ہے۔ معلوم نہیں کہ بچیاں ہماری کہاں جا رہی ہے، اور بچے ہمارے کہاں جا رہے ہیں، کس ارتداد اور کس گڑھے میں گرنے جا رہے ہیں، اس کا ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں۔ یہ دوسرا بڑا سبب ہے۔ آج سے عہد کر کے جائے کہ اپنے بچوں کے یا بچیوں کی نگرانی کریں گے، اسکولوں میں بھی بھیجیں گے تو اپنے جا کر پہنچائیں گے، اور لائیں گے بھی تو اپنے بعد جا کر۔ اور تیسرا جو سبب ہے ایمان سے پھرنے کا، اسلام کو چھوڑنے کا، تیسرا سبب ہے ٹی وی اور موبائل۔ یہ اتنا خطرناک چیز ہے، ٹھیک ہے ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اہمیت اس کی اپنی جگہ، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ اس کی افادیت بہت ہے، موبائل کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن غور کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں موبائل کا صحیح استعمال کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ حکومت کی چالیں، ایسی چالیں حکومتیں چل رہی ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں۔ آج لاک ڈاؤن کا زمانہ میں تعلیم، جب آمنے سامنے تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ استاد بولے اور شاگرد سنے، اور سر بولے اسٹوڈنٹ سنے، یہی اصل تعلیم ہے، اسی سے علم آتا ہے۔ لیکن حکومتوں کو چالوں کو سمجھنا پڑے گا۔ آن لائن تعلیم دیا جا رہا ہے، آن لائن تعلیم
5 साल के बच्चे को मोबाइल की आदत डाला दिया जा रहा है, और उसके बाद जब वो जवान होता है तो जब बचपन से उसके हाथ में मोबाइल, और उसके बाद किनारे में गेम खेल रहा है, थोड़ा बड़ा होगा पता नहीं क्या क्या फिल्में देखेगा, पता नहीं क्या क्या तस्वीरें देखेगा। बच्चे माँ बाप समझ रहे हैं कि आप मेरा बच्चा तालीम हासिल कर रहा है, मेरा बच्चा इल्म हासिल कर रहा है, मेरा बच्चा ABCD सीख रहा है, सीख तो रहा है, लेकिन गौर करने की चीज ये है कि उसके अलावा भी वो कोई काम कर रहा है कि नहीं। क्या हम मोबाइल देखकर बेफिक्र नहीं हो जाते? क्या मोबाइल देखकर आराम से सही सो जाते हैं? लेकिन यही चीज सोचने का मकाम है मेरे भाइयों कि ये बड़ा इर्तिदाद और इस्लाम को छोड़ने का ये जो बड़ा सबब है, ये 3 सबब है। माँ बाप के तालीम में कमी, दूसरा मखलूत तालीम, गैर मुस्लिम मुसलमान और लड़का लड़की, तीसरा मोबाइल और टीवी। ये इतना खतरनाक फितना है जिस पर हम नज़र भी नहीं करते। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, गौर करें और अपने बाल बच्चों के ईमान की हिफाजत की अपनी जिम्मेदारी के साथ उसके ईमान की हिफाजत करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान की, इस्लाम की सही हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।